بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، یعنی خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 41۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ سوار ہونے والیوں یعنی عربی خواتین میں سب سے بہترین قریشی خواتین ہیں، جو اپنے بچے پر سب سے زیادہ محبت و شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی سب سے بہتر نگران و محافظ ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 105۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کتا ایک کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا، جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو، کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا، اور اس کی مغفرت اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 134۔ جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا، فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل بخشش مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ اخلاص قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 37۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ سنن ابن ماجہ 3818۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرو۔ صحیح بخاری 1117۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح اور شام دونوں وقت اس کا ٹھکانہ، یعنی جہاں وہ آخرت میں رہے گا، اسے دکھلایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 51۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار شخص پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ صحیح بخاری 6288۔ جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے، اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت کے لیے نماز چھوڑ دو، بالکل غروب نہ ہو جائے۔ اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 82۔